علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ واہ کیا جود و کرم میں شہی بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والی تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا گوشت اور انڈا لیتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے میرے خواجہ کی، دیکھو تو سخاوت میں کیا شان ہے میرے خواجہ کی، کھاتے ہیں شہنشاہی ٹکڑا میرے خواجہ کا۔ سبحان اللہ۔ کھاتے ہیں شہنشاہی ٹکڑا میرے خواجہ کا، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، بٹتا ہے گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، بٹتا ہے گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا۔ ذرا سے تو جانتے بھی ہوں گے بخوبی، اور نہیں جانتے تو جو اشعار سنے اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کی شب، چھٹی شب عطائے رسول سرکار غریب نواز کی بابت قطرات قلبی نانا اور نوازا کا یادوں کا سنگم میں، آج کی رات بھی نانا اور نوازے کا ہی راتوں کا سنگم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نانا یعنی کہ سرکار اور نوازا یعنی کہ غریب نواز کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ائمہ کی عزت کے توسل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے گزشتہ اگر ذکر ہوا ہجرت کے واقعات کے تعلق سے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہجری سن پہلی شروع ہو رہی ہے۔ معراج میں اس امت کو نماز کا تحفہ ملا، اور لفظ معراج ہی معراج کی ایک دلیل ہے، لفظ معراج ہی معراج کی دلیل ہے۔ معراج اردو میں جب لکھا جاتا ہے تو میم، عین، رے، الف اور جیم۔ اب پوچھا جائے معراج کس کو ہوئی تو پہلا اکثر میم، معراج کس کو ہوئی؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی، حضور کو ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دوسرا اکثر ہے عین، تو کہاں ہوئی؟ عرش اور عرش سے بھی آگے ہوئی۔ تیسرا اکثر ہے رے، پوچھا جائے کب ہوئی تو رے کہہ رہا ہے رات میں ہوئی۔ چوتھا اکثر ہے الف، معراج کس نے کروائی؟ اللہ نے کروایا۔ اور اخیر اکثر ہے جیم،
معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ تو معراج خود کہہ رہی ہے معراج جسمانی تھی، اور اس میں 50 وقت کی جو نماز ملی اور موسیٰ کلیم اللہ کے صدقے وہ 50 میں سے 5 رہی، تو رب نے فرمایا حبیب نماز کم ہو رہی ہے، ثواب کم نہیں ہوگا، جو 5 وقت کی پڑھے گا اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اور نور مصطفیٰ کے صدقے کے تعلق سے بھی کچھ دن پہلے دیکھو کبھی کبھی جذبات میں باتیں کچھ چھوٹ جاتی ہے تو یاد آتی ہے تو دوہرا دیتا ہوں۔ نماز کی بات آئی تو جب وہ آیت الکرسی اور کرسی کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب کے نور نے کئی ہزار سال تک قیام کیا، کئی ہزار سال تک رکوع کیا، اور پھر 2 رکعت نفل نماز ایسی پڑھی جس میں نور مصطفیٰ 1000 سال تک تکبیر تحریمہ کی شکل و صورت میں رہا، یعنی تکبیر تحریمہ کے اس رکن میں رہا، 1000 سال تک قیام رہا، 1000 سال تک رکوع کیا۔ جب یہ 2 رکعت نفل نماز نور مصطفیٰ نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے نور پاک سے ارشاد فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے کہ حبیب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، تیری عبادت سے تیرا رب خوش ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کے نور پاک نے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، دنیا نہیں بنی، ابھی کچھ نہیں بنا، صرف نور ہے اور رب کی ذات ہے۔ تو آقا کے اس نور نے عرض کی مولا میں جانتا ہوں تو مجھے ایک امت کا پیشوا اور لیڈر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا، اور میری امت پر نماز فرض ہوگی۔ اس وقت بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ میری امت کی کچھ ایسی غلطیاں ہوگی جس سے نماز ادھوری رہ جائے گی، تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری اس 2 رکعت کی برکت سے اس خامیوں کو پورا کر دینا۔ اندازہ لگائیے ہمارا ذکر کب ہو رہا ہے، نمازوں کا ذکر کب ہو رہا ہے، تو ہم کنتم خیر امتین کا تاج زری پہن کر آئے، تو نماز بھی ہمارے لیے کتنی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور یاد رہے راوی لکھتے ہیں کہ جب معراج کی رات جو نماز فرض ہوئی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی اس میں رکوع نہیں تھا، کیونکہ ابھی امت کی عبادتوں میں رکوع نہیں تھا۔ یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے، اس کی ایک خاصیت ہے امت کی کہ اللہ نے اسی امت کو رکوع دیا ہے، اور امت کو اگلی امت کو رکوع نہیں، اسی امت کو اللہ نے رکوع دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ اللہ اس امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کل بات ہوئی تھی ام معبد کے گھر تک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں، اٹھنیاں 2 ہیں، ایک اٹھنی پر صرف تنہا حضور سوار ہے، ایک اٹھنی پر ابو بکر صدیق اور ان کا وہ غلام بکری چرانے والا حضرت عامر بن فہیرہ، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق نے 1000 درہم دے کر ایک انسان کو نقشہ اور راستہ بتانے کے لیے، جسے ہم لوگ گائیڈ کہتے ہیں، جس کا نام عبداللہ بن قریظ ہے، یہ 4 لوگ ہی ہیں، ام معبد کی بستی سے نکلے ہیں، اور مکہ میں ہلچل مچی ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو تو سون، اب اعلان تھوڑا بدل کر کہہ دیا کہ یا زندہ پکڑ کر لائے یا معاذ اللہ مردہ لے کر آئے تو بھی سونٹ دیے جائے۔ دنیا کی لالچ میں لوگوں نے سونٹوں کو پانے کی نیت سے بہت سے لوگ یہاں وہاں دوڑ پھاڑ مچاتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں ملا۔ وہیں پر ایک بندہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، جس کا نام سراقہ بن مالک بتایا جاتا ہے۔ یہ سراقہ بن مالک کا اس قبیلے کا ایک فرد آیا اسی راستے سے جس راستے سے حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں آ کر سراقہ کے پاس آیا، اور اس وقت سراقہ
مشورہ کرنے کے لیے ایک مجلس قائم کیے ہوئے تھے. سراقہ نے اس کے آنے پر اس کو خوش آمدید کہا. اس آنے والی نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو کچھ 3 لوگ اٹھنی پر سوار تھے اور ایک اٹھنی کی نکیر پکڑ کر چل رہا تھا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مکہ سے کوئی نکلا ہے جس کی تلاش اور جستجو میں 100 اونٹ کا انعام بھی ہے. کہیں وہ تو نہیں ہوں گے. تو سراقہ کو ایسا لگا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو یہ لوگ میرے 100 اونٹ میں بٹوارا کر لیں گے، یعنی انعام کا حصہ دار بن جائیں گے. تو سراقہ نے بات کو ٹال دیا. نہیں اب یہ راستہ کہاں مدینہ جاتا، یہ تو گھوم گھوم کر جانا، یہ تو جانا بہت دشوار والا راستہ ہے، دشواریاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا قوم کے اور قبیلے کے سردار نے جب کہہ دیا تو آنے والا بھی چپ چاپ بیٹھ گیا. جو بھی باتیں تھی سب لوگ گھر پر چلے گئے. جب شام ہوئی تو سراقہ نے اپنی باندی سے کہا، اپنی خادمہ سے کہا کہ میری سواری جو ہے، میرا گھوڑا ہے، مکان کے پیچھے کی طرف باندھ دو تاکہ میں پچھلے راستے سے نکل جاؤں، قبیلے کا کوئی لوگ دیکھے نہیں. اگر کوئی دیکھے گا تو میرے ساتھ ہوگا اور ساتھ آئے گا تو 100 اونٹ کے انعام میں وہ بھی میرا حصہ دار بنے گا. لہذا سراقہ اپنے مکان کے پچھلے راستے سے اپنا گھوڑا لے کر نکلا. تعاقب کرتے کرتے، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اٹھنی چل رہی ہو، یہ تو گھوڑا چلتا ہے، کچھ تو فاصلہ رہے گا، کچھ تو فرق رہے گا سواری میں. تعاقب کرتے کرتے سراقہ اپنا گھوڑا حضور تک پہنچا دیا. حضرت ابوبکر صدیق کانپنے لگے، کہا حضور کو آ رہا ہے. حالانکہ یہ بات یاد رکھنا، ابوبکر صدیق ہر وقت کانپتے تھے ہم سنتے، لیکن ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو حضور کی جان کی پرواہ. ورنہ وہ تو جب کلمہ پڑھ کر وہ پہلی مرتبہ مکہ میں گئے تھے اور اپنے اسلام کا جو اعلان کیا تھا، لوگوں نے مارا پیٹا ابوبکر صدیق کو، تب بھی ابوبکر صدیق خوف زدہ نہیں ہوئے تھے. اور جب ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں، میرے آقا کیسے، میرے آقا کہاں ہے. ابوبکر صدیق کو ہر وقت یہی فکر رہتی کہ کوئی میرے حضور کو، میرے آقا کو اذیت نہ پہنچائے. تو پھر حضور نے اسی وقت وہی جملہ کہا جو غار ثور میں فرمایا تھا، یا صاحبی لا تخف ان اللہ معنا، اے میرے دوست مت گھبرا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. سراقہ قریب آتے رہے کیونکہ یہ بھی صحابی رسول جو ہے، آتے رہے. قریب تھا کہ اپنا وار، اپنا نیزہ یا اپنی تلوار سے حضور کو اذیت پہنچائے. اچانک ان کے گھوڑے کو ٹھیس لگی، ٹھوکر لگی، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے. 100 اونٹ کی لالچ میں پھر سراقہ گھوڑے پر سوار ہوئے، دوبارہ یعنی کہ دوسری مرتبہ حضور پر وار کرنا چاہا. حضور نے صرف پیچھے مڑ کر دیکھا، سراقہ کا گھوڑا اپنے گھٹنے تک زمین میں دھس گیا. رحمت عالم نے سراقہ نے کہا، مجھے معاف کر دیے، مجھ سے غلطی ہو گئی حضور. یہ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں. تو حضور نے اشارہ فرمایا، گھوڑا پھر جو ہے باہر آ گیا. پھر تیسری مرتبہ سراقہ نے ہمت کی. جب حضور نے تیسری مرتبہ دیکھا پیچھے مڑ کر تو گھوڑا آدھے جسم تک زمین میں دھس گیا. سراقہ سمجھ گئے کہ حقیقت میں یہ نبی ہے اور یہاں پر ہمارا کچھ نہیں چلے گا. سراقہ عرض کرتے، حضور اب مجھے معاف کر دیجیے. ایک روایت میں ہے کہ سراقہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور مدینہ پہنچ گئے، حضرت سراقہ بن مالک اپنا سارا قبیلہ لے کر مدینہ آئے اور حضور کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. لیکن اس وقت حضور نے انعام کیا دیا تھا، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سونا مرد کو پہننا حرام ہے، لیکن یہ مالک کی شریعت ہے، جس کو چاہے روا دوا کر دے. اور جب ابوبکر صدیق یا عمر فاروق اعظم کے شروعات کے دور میں جب سراقہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کے پاس آئے عیادت پرسی کے لیے. کچھ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ سراقہ کا آخری وقت آ گیا، تو سراقہ نے کہا کہ تم چاہے جو سمجھو، مجھے موت نہیں آئے گی. تو لوگوں نے کہا اتنا یقین؟ کہا میرے نبی نے فرمایا، سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر اور کسرا کے سونے کے کنگن ہے، جب تک کنگن نہیں پہن لوں گا مجھے موت نہیں آئے گی.
اور دنیا نے دیکھا کہ جب عمر فاروق اعظم نے اپنے آخری زمانہ میں کیسر و کسریٰ کو فتح کیا اور سونے کے کنگن جب مدینہ آئے تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا جاؤ پہلے کنگن لے جاؤ اور سراقہ کو پہنا دو تاکہ نبی کا وہ جملہ پورا ہو جائے. اور عثمان غنی کے زمانے میں سراقہ اس دنیا سے رحلت فرما. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے معجزے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم مدینہ سے قریب ہی ہے کہ دیکھا کہ سامنے سے سینتے گھوڑے سوار آ رہے ہیں. ابھی تک 4 ہے. سامنے سے جو آ رہا ہے آ کر حضور کے سامنے کھڑے رہ گئے. حضور نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ اس کا سردار آگے بڑھ کر کہتا ہے میرا نام بریدہ ہے. حضور نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر سنو، ساری گرمیاں ختم ہو گئی، ٹھنڈک آ چکی. بریدہ یعنی یہ برد ہوتا ہے، الماء البرد، ٹھنڈا پانی. برد کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ٹھنڈک کو کہتے ہیں. تو حضور مسکرا کر فرماتے واہ بریدہ آ گیا، ساری گرمیاں ختم ہو گئی، ٹھنڈک آ گئی. حضور نے فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ کہا اسلمی، قبیلہ اسلمی سے ہو. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو، سلامتی بھی آ گئی. اسلمی یعنی اسلمی یہ اسلم سے ماخوذ ہے، سلمہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. تو حضور نے فرمایا ارے پہلے یہ تو بتاؤ قبیلہ اسلمی میں بہت سی برانچ ہے، بہت سے خاندان ہیں، کس خاندان سے ہو؟ کہا سہمی. تو حضور نے فرمایا ابو بکر مصیبتوں پر تیرا تیر چل گیا. سہم کا مطلب ہوتا ہے تیر. کہا ابو بکر تیرا تیر چل گیا. تو بریدہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو حضور نے اپنی جلال بر انداز میں کہا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اتنا سنا، بریدہ اسلمی آگے بڑھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب آئے تھے کس لیے؟ سوچ کی لالچ میں آئے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو پکڑوں گا، لیکن اپنا نام بتا رہے اور نبی علم کے ذریعے بڑھا رہے ہیں. اور جب حضور نے جلال بڑے انداز میں اپنا تعارف کیا، وہ کشش تھی حضور کے اس کلام میں، حضور کے اس جملے میں. بریدہ اسلمی سنتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں. جب بریدہ کلمہ پڑھے، آنے والے سنتے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب بریدہ اسلمی عرض کرتے حضور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو آپ جانتے تھے، لیکن دل دے بیٹھا آپ کو حضور، اب تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا. جب انہوں نے اپنا اس طرف خراج پیش کیا تو حضور نے فرمایا سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے تو تجھے کیسے چھوڑوں گا؟ بریدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی ذوالقرنین کے شہر مرواح میں تیری جو ہے آخری قیام گاہ ہوگی. تو اپنی زندگی کا آخری حصہ وہی گزارے گا اور وہی تیری قبر ہوگی. قیامت کے دن تو ذوالقرنین کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان محشر پہ آئے گا. حالانکہ اس وقت ایران بھی فتح نہیں ہوا، یمن بھی فتح نہیں ہوا، وہ تو جگہ جو ہے عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ سب فتح ہوا ہے. حضور مدینہ تشریف نہیں لے گئے اور مدینہ سے جو یمن کی طرف دستہ جا رہا ہے، مدینہ سے جو ہے ایران کی طرف دستہ جا رہا ہے، حضور اس کا سارا نقشہ ابھی بھی بتا رہے. اور کوئی دیکھ لیا تم سے بھی نہ ہو بنا، ارے ضرورت خدا کی چھوٹا پھر کرو. تاریخ گواہ ہے کہ بریدہ اسلمی نے اپنی آخری زندگی کا حصہ وہی ذوالقرنین کے شہر مرواح میں گزارا اور وہیں پر آپ کا جو ہے انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی قبر پاک. اب آگے بڑھے تو بریدہ اسلمی عرض کرتے حضور ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا حضور یہ بادشاہ لوگ جب چلتے ہیں، کسی ملک کا بادشاہ تو اس کے ساتھ اس کا علم رہتا ہے. حضور آپ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، یہاں کے بھی بادشاہ ہے، وہاں کے بھی بادشاہ ہے، تو آپ کے ساتھ بھی علم ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ارے بریدہ اس وقت علم کا انتظام کہاں سے کرو؟ کہا حضور بس اجازت عطا فرمائے. حضور نے اجازت عطا فرمائی. بریدہ نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا.
اس امامی کا کلر سفید بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں، اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، بریدہ اسلمی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے پر اپنا امام باندھ لیا تھا، حضور یا علم تیار ہو گیا۔ یعنی اس امت کا سب سے پہلا علم بردار بریدہ اسلمی کی ذات، جو حضور کا سب سے پہلا علم بردار ہے بریدہ اسلمی۔ اب وہ علم لے کر آگے اور سارا یہ 75 کا دستہ پیچھے آگے بڑھے تو ایک اور گھوڑے سوار آیا جس کا نام سعد تھا، وہ بھی کچھ نہیں بس کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ کہا حضور میں سنا ہوں کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، حضور یہاں سے مدینہ کے کئی راستے ہیں، آپ جس راستے سے جانا چاہو میں اس راستے سے آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تو حضور نے ایک راستے کا نام بتایا، ذہن سے نکل گیا ہے، جب وہ راستے کا نام بتایا تو حضرت سعد نے کہا حضور اس راستے سے جاؤ گے؟ تو آقا ارشاد فرماتے کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے، کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کہا حضور وہ راستہ تو ڈاکوؤں کا ہے، چوروں کا ہے، وہاں سے جو نکلتا ہے انہیں جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے چلو تو صحیح۔ جب اسی راستے پر حضور آگے بڑھے تو ڈاکوؤں کے دو سردار سڑک کے دونوں کنارے کھڑے تھے، چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہا حضور آج تک تو ہم رہزن تھے، آقا فرماتے اب سے رہبر ہو گئے، اور جاؤ کہ تمہیں اس ڈیوٹی پر لگاتا ہوں، مدینہ میں جا کر خبر دے دو کہ آمینہ کا لال آ رہا ہے، تمہارا نبی آ رہا ہے، مدینہ والوں کو یہ خوشخبری دے دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ وہ دونوں تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر فوراً جو ہے بجلی کی مانند مدینہ میں جا کر کہا کہ اب تیاری شروع کر دو، طلع البدر آ رہا ہے، آمینہ کے لال آ رہے، جانے کائنات آ رہے۔ لہٰذا مدینہ والے تیار ہو گئے۔ اب یہ حال ایسا رہتا تھا کہ لوگ راتوں کو سفر کرتے زیادہ تھا، کیونکہ گرمی زیادہ رہتی، رات کو ٹھنڈک بھی رہتی، تو راتوں کو سفر کرتے اور دن میں کسی درخت کے چھاؤں کے نیچے پڑاؤ ڈال کر دن پر آرام کرتے۔ جب سورج غروب ہوتا سفر شروع ہو جاتا، سورج طلوع ہو جائے تو سفر روک دیا جاتا۔ تو مدینہ والے جانتے تھے کہ سفر کا یہی دستور ہے مسافری کا، تو وہ لوگ روزانہ طلوع آفتاب سے لے کر چاشت تک، یعنی مثال کے طور پر سمجھ لو کہ 6 بجے طلوع آفتاب یعنی سورج نکلتا ہو، اور چاشت یعنی کہ 10 بجے جو ناشتے کا وقت ہوتا ہے چاشت، اس وقت تک وہ آ کر مدینہ کی فصیل پر کھڑے رہ جاتے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ کلمہ پہلے اسلام پہنچ چکا ہے، اور آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور کے 500 صحابہ مدینہ میں پہلے ہی موجود ہیں۔ آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے 500 صحابہ تو بے صبری سے انتظار کرے، کئی دن ہوئے حضور کو دیکھا نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، جو ایک لمحہ حضور کو نہ دیکھتے نا بے قرار بے چین ہو جاتے۔ آج وہ 500 صحابہ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ گئے تھے کتنے بیٹے عقبہ، وہ سب آپ کو بیان کر چکا ہوں، کتنے لوگ گئے تھے، اور کون آیا تھا مدینہ حضور کا پہلا مبلغ بن کر، جس نے مسجد قباء تک، مقام قباء تک گھر گھر اسلام کی روشنی پہنچائی تھی۔ گویا انہوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ اب پہلا دن تھا، وہ دونوں نے آ کر خبر دی، سارے لوگ آ گئے چاشت تک۔ ایک دن ہوا 10 بجے تک انتظار کیا، بارش تک جو ہے گرمی اور دھوپ تپ گئی زیادہ، بھوک نے ان کو بے چین کر دیا، آ گئے پھر اپنے گھر پہ۔ پھر دوسرا دن ہوا، یہاں تک کہ تیسرے دن تک یہ لوگ انتظار کرتے رہے۔ 3 دن ہوئے حضور نہ آئے۔ اب آپس میں مشورے ہوئے، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی قبیلہ آ گیا ہوگا، کسی نے حضور کو روک لیا ہوگا۔ لہذا تیسرے دن جب یہ واپس لوٹ رہے تھے، اسی میں کوئی یہودی جس کی ایک اٹھنی غائب ہو گئی تھی، اور وہ اپنی اٹھنی کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ شریف کی فصیل پر کوئی بڑی چٹان یا کچھ ٹیکری جیسا پہاڑی کچھ تھی، اس پر چڑھا کہ دیکھو اٹھنی نظر آتی ہے یا نہیں۔ دیکھا کہ سامنے سے دھول اڑ رہی ہے اور کچھ سوار آ رہے، تو اس نے کہا اے لوگوں، 3 دن سے جس کا انتظار کر رہے وہ ذات آ رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ لوگ مدینہ سے دوڑے اور اتنا دوڑے کہ تقریباً 3 میل تک دوڑتے رہے، اور جہاں آج مسجد قباء ہے نا وہاں تک آ گئے۔ اب
हुजूर वहीं पर पड़ाव डालते हैं और वो मस्जिद कुबा, वहाँ एक हवेली थी उस जमाने में, जिसका मालिक, जिसका नाम था कुलसुम बिन हिदम। ये कुलसुम बिन हिदम जेम्स है, क्योंकि इसमें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखा है, अगर अनहा होता तो समझ लेते। कुलसुम बिन हिदम, इनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी, हुजूर ने वहीं पर कयाम किया। अब सब लोग आते हैं, मिलते हैं, किसी ने हुजूर को देखा है, किसी ने नहीं देखा। कोई अबू बकर सिद्दीक को मिलने चले जाते, कोई हुजूर को मिलने चले जाते। अबू बकर सिद्दीक को ये गवारा नहीं हुआ कि अबू बकर सिद्दीक फौरन आए। एक रिवायत में अपने जूते का दामन फैलाया और एक रिवायत में है कि अपना जो है चादर वगैरह थी हाथों में लपेट कर हुजूर के सर पर रख दिया, ताकि आका और गुलाम में इम्तियाज हो जाए। जिसने सिर्फ अबू बकर से मुसावा किया था वो शर्मिंदा हो गए कि वो आका नहीं, आका तो वो है जिस पर अबू बकर की छाव हुई है। अब सारे लोग फिर आ रहे, हुजूर देख रहे, अभी जो मुसाफा करके फिर आ रहे, पीछे मुड़कर देखा तो अबू बकर ने वो काम किया जिससे आका भी पहचाना जाए, गुलाम भी पहचाना जाए। तो अबू बकर सिद्दीक का ये काम देखकर हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, मक्का छोड़कर यहाँ आया, सबको नवाज रहा हूं, तुझे कैसे छोड़ दूं, तुझे कैसे छोड़ दूं। अबू बकर जाओ, इसका भी इनाम दिया जाएगा। तारीख गवाह है, अबू बकर ने तो मकाम कुबा में उस वक्त चंद लम्हों के लिए अपनी चादर से मुस्तफा के सर पर साया किया था, लेकिन उस आज जब अबू बकर जिसका ज़ाहिरी मिसाल हुआ, उस वक्त से लेकर सुबह कयामत तक आका का गुंबद खतरा अबू बकर की तुरबत पर छाया कर रहा, अबू बकर की तुरबत पर छांव कर रहा है। गोया इनाम तो कितना मिला, चंद लम्हात के लिए अबू बकर ने ये खिदमत की थी, कितने जो है अबू बकर की जानिसारी का आलम। अब हुजूर उस बस्ती में कितने दिन रहे? ज्यादातर सीरत की किताब में, सीरत की किताब में लिखा है 12 या 14 दिन, 12 दिन 12 रात या 14 दिन और 14 रात कुलसुम बिन हिदम की हवेली में हुजूर थे। और हवेली इतनी वसी थी कि सबको एक एक कमरा दिया गया और हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक एक ही कमरे में। अब वहां मक्का का भी थोड़ा आलम सुन लो, मौला अली वहां है, उनका भी जिक्र है इस्लाम। मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने अपने बिस्तर नबूवत पर सुलाया था और सुबह हुई, मौला अली फरमाते मैं वादी अबतहा, जो मक्का से मुत्तसिल होता है ना, जैसे खंभालिया के शहर के बाहर चले जाओ तो कोई बड़ा मैदान होता है, आज भी जाएंगे लोग, इशारा समझ रहे होते हैं बड़े मैदान। तो वो अबतह मैदान में अबू बकर, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने ऐलान किया था, ए लोगों, जिसकी जो अमानत नबी के पास थी वो आकर ले जाए। और अंदाजा लगाए 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग हो तो उसकी अमानत देने में कितना वक्त लगेगा? मुश्किल को मुश्किल आधा दिन ना। लेकिन इस बात से अंदाजा लगा लो कि हुजूर को वो कितना अमीन समझकर हुजूर के पास अमानत छोड़े। मौला कायनात फरमाते मुझे 3 दिन लगे सबकी अमानतें लौटाने के लिए, 3 दिन लगे। मौला अली उसी वादी अबतह में रुके और 3 दिन तक लोगों को अमानतें देते रहे। और गारे सोर में हुजूर 3 दिन तक, अली यहाँ वादी में अबतह में 3 दिन, आका गारे सोर में 3 दिन। गारे सोर से सफर शुरू हुआ मदीना का और अली कायनात वहीं से फिर मक्का में नहीं आए, बस दे दिया, दिन में सोते, जिम्मेदारी खत्म हुई, अब तो बस हुजूर को देखना है, अब तो हुजूर को देखना है। वहीं से पीछे कदम लिए और मदीना की तरफ सफर शुरू किया। आका के पास और अबू बकर सिद्दीक के पास तो सवारी थी, अली पैदल चल रहे, अली पैदल चल रहे, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही मंजिल, बस मदीना पहुंचना है। देखो इंसान जब अपना कोई एक लक्ष्य बना ले, कोई मंजिल बना लेना, वो चलता रहेगा, करता रहेगा, थकेगा नहीं, चाहे उसे कुछ भी हो, वो गिरेगा, पड़ेगा, उसको चोट भी लगे, लेकिन वो पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर सीधे सादी सीधी मिसाल दे दो, यहाँ से हम कोई कह दे कि भाई करीब की बस्ती में तुम्हारे पीर आए, कुछ भी हम चले जाएंगे,
پیر کا درشن ہوگی، پیر کی زیارت ہوگی. گاڑی میں پنچر پڑ جائے گا تو رکھ دیں گے دوسرے کے لیے، وہ احساس نہیں کریں گے. پیر بھلے ملاقات کے بعد وہ گاڑی وہاں چھوٹی ہے، لیکن جاتے وقت وہ نہیں لے گا کہ گاڑی کو چھوڑ رہا ہوں. ملاقات کر لے گا، اس کے بعد دل میں تسلی ہو جائے گی، پھر گاڑی راستے میں چھوڑی. لیکن جانے کا جو جذبات ہوتا ہے، جو اس کے دل میں خیالات ہوتے ہیں. مولا علی شیر خدا چلتے ہیں نا، پیر کی پنڈلیاں پھٹ گئی، خون بھی نکلا، لیکن علی کو وہ ذرا بھی احساس نہیں. بس دل میں یہی ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھو. جب یہی کلثوم بن ہیثم کے گھر جہاں مسجد قباء ہے، جب مولا علی شیر خدا وہاں پہنچے تو کسی نے بتایا کہ حضور یہی ہے، اور غالباً شام کا وقت ہو چکا تھا، رات کا قریب، کیونکہ حضرت علی بھی رات میں سفر کرتے تھے، دن میں آرام کرتے تھے. تو اب جب رات میں پہنچے، یا آدھی رات میں پہنچے ہو، آپ نے فرمایا حضور سوئے کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ سوچ رہے ہیں. بس دروازہ کھول کر حضور کو دیکھ لیا اور حضرت علی کو ایک الگ اجرا دے دیا. حضرت علی آرام کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کہا کہ آقا آپ کا علی آ گیا ہے، آقا آپ کا علی آ گیا ہے. حضور نے فرمایا علی کو بلا. تو کہنے والا کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے حضور ان کی پنڈلیاں پھٹ چکی ہے، پیروں میں ورم ہے، سجم ہے، پیدل چل کر مکہ سے یہاں تک کا سفر کیے. تو حضور وہ اب اس حد تک چلنے کے بھی لائق نہیں کہ وہ یہاں سے. آقا فرماتے وہ نہیں چل سکتے، ان کا آقا تو چل سکتا ہے. حضور خود تشریف لاتے ہیں. جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا دیکھتے ہیں کہ آقا آئے تو حضرت علی جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت علی اپنے پاؤں کو اس طرح پھیلائے ہوئے ہیں. حضور قریب آئے، آ کر کہا امانتیں لوٹا دی. کہا ہاں حضور الحمدللہ امانتیں لوٹا دی. حضور قریب بیٹھ گئے، اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنا لوہا بندر لے کر تیل کی طرح مسل کر پیروں میں بارش کر دیا. پل بھر میں سارا درد ختم ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگا ہجرت کی رات حضور نے 2 صحابی کو لوہا بندر دیا ہے، اور ہم قسمت والے کے دونوں کو مانتے ہیں. ایک ابو بکر کو لوہا بندر دیا، ایک علی کو دیا. یہ بھی ہماری جان ہے، یہ بھی ہماری جان ہے، ہم دونوں کو مانتے ہیں. اور جہاں دیکھو وہاں علی ابو بکر کی عظمت کے خطبے پڑھتے ہیں اور ابو بکر علی کی عظمت کے خطبے پڑھتے ہیں. گویا پھر حضرت علی وہی تھکے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور حضور نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. پہلا پتھر حضور نے رکھا، پھر فرمایا ابو بکر تم رکھو، پھر فرمایا عمر تم رکھو، پھر فرمایا عثمان تم رکھو. دیکھنے والے کہہ رہے حضور گویا کچھ ترتیب بتا رہے، اور آج سب کو معلوم ہو گیا وہ پتھر رکھنا حضور نے اپنے ظاہری مثال کے بعد خلافت کی ترتیب ہی بتا دی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان. اب جب پوری پایا بھرتی تیار ہو گئی، اب حضور اپنے ہاتھوں سے خود پتھر اٹھاتے، اور پتھر اٹھانے کے بعد وہ پتھر اتنے وزنی تھے کہ اگر کوئی کمزور انسان اٹھاتا نا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی. اتنے وزنی پتھر ہوتے، اور اس پتھر کی دھوڑ سے حضور کی زلف مبارک، حضور کی داڑھی مبارک بھی دھوڑ آلودہ ہو جاتی، حضور کا لباس بھی جو ہے دھوڑ آلودہ ہو جاتا. صحابہ آ کر حضرت حضور رہنے دیجیے نا، یہ ہمیں اٹھانے دیجیے. آپ کا ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ میرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، نہ تمہارے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، رب ذوالجلال کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. اگر تمہیں میرا یہ پتھر اٹھانا گوارا نہیں تو جاؤ تم بھی ایسے ہی بوجھ کا پتھر اٹھا لو. یعنی حضور ایک طریقہ سکھا رہے ہیں، مسجد بنانے کی تعلیم دے رہے ہیں. گویا جب وہ مسجد تیار ہوئی ایسی کچھ چھت وغیرہ نہیں تھی، بس وہ پتھروں کی دیوار تھی اور کھجور کے جو ہے پتوں کی چھت بنا دی گئی تھی. آج مسجد قباء دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کتنی عالی شان ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا گویا اس کو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا تو دلوں میں سوچا ہوگا کہ ہم مکہ میں رہتے تو ہمیں مکہ کا جو ہے خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوتا، جو ہے صفا مروہ کی صحیح نصیب ہوتی، عمرہ کا ثواب ملتا. گویا حضور نے ان کا حل کر دیا، 2 رکعت پڑھ لو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور اپنی ظاہری حیات میں ہر زمین چل کو مدینہ سے قباء آ کے دین پر مسجد قباء کی عبادت اور گزار. اور پھر
مسجد قباء جب مکمل تعمیر ہوئی 12 یا 14 دن حضور رکے. کلثم بن ہدم کی یہ بستی ہے. اب جب حضور وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں 500 صحابہ آ چکے تھے اور حضور کے لیے نئی سواری اونٹنی. اب یہ اونٹنی جو ہے وہ حضور جو ہجرت کر کے آئے تھے اسے بدل دیا گیا. اس اونٹنی کو مدینہ سے لایا گیا تھا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اونٹنی کا نام کسوا تھا. یہ درود کی برکت نام نکل گیا تھا, درود پڑھوایا تو انشاءاللہ الحمدللہ یاد ہے. اس اونٹنی کا نام کسوا تھا. مدینہ سے لایا گیا, لائی گئی 500 صحابہ کے ساتھ یہ اونٹنی آ گئی. حضور کسوا پر سوار ہوئے. اب جلوس کے ساتھ دیکھو عید میلاد کا جلوس ہم بھی منا رہے ہیں, صحابہ نے بھی بنایا. حضور جب مدینہ میں آئے, اللہ کے پہلا جلوس تو پورے بن اسلمی نے علم اٹھا کر گویا جلوس نکالا تھا شان و شوکت سے, لیکن اب یہ صحابہ ہے وہ بھی صحابی کے مقام پر ہی بھی ہے نا, پورے کلمہ پڑھا حضور کو دیکھ کر. تو اب یہاں صحابہ کرام ہے, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام جلیل القدر ہے. اب ان کے ساتھ حضور اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں, لیکن بھیڑ اتنی ہے. اونٹنی فجر کی نماز کے بعد سے چلنا شروع ہوئی. مشکل چاست کے وقت یعنی کہ 4-5 گھنٹے کتنا چلی. مسجد قباء جس نے دیکھی ہو, جب مسجد قباء سے ہم باہر نکلتے نا تو سامنے ایک سفید رنگ کی مسجد نظر آتی جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. حضور کی اونٹنی اتنی ہی چل سکی تھی. کتنی بھیڑ ہوگی اندازہ لگائے. لوگوں کا عشق کتنا ہوگا, لوگ کتنے دیوانہ وار ہو گئے, اونٹنی کو چلنے نہیں دیتے. حالانکہ حضور فرماتے میری اونٹنی کو جگہ دو, میری اونٹنی کو جگہ دو. لیکن کئی دنوں سے جس نے آمینہ کے چہرے کو نہیں دیکھتے, آنکھوں سے اشک جاری ہے, دل کھول کھول کر حضور کو دیکھ رہے. اب حضور کی اونٹنی 5 یا 4 گھنٹہ مشکل اتنا چلتی ہے. جمعے کا دن تھا, حضور نے وہیں اسی مسجد میں, وہ مسجد پہلے سے ہو اللہ بہتر جانے, لیکن سیرت کی کتاب میں ہے کہ وہی بنی سالم یا بنی سلمہ قبیلے کا نام ہے. اسی مسجد میں حضور نے پہلے جمعے کا خطبہ پڑھا اور جمعے کی نماز پہلی ہجری میں پڑھی گئی. اس سے پتا چلا کہ جمعے کی نماز کب سے شروع ہوئی, پہلی ہجری میں. پہلی ہجری میں وہی حضور نے جمعہ کی نماز پڑھی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر شروع کیا. جب حضور مدینہ شریف میں پہنچے, چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ڈب بجا کر یہ نغمے گائے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تب حضور اپنی جو ہے سواری سے نیچے اتر کر ارشاد فرماتے ہیں بچیاں تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو. تو بچیوں نے کہا حضور محبت کیا, ہم اپنی جان بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے. تو حضور نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا جس طرح یہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو بھی اس سے محبت فرما, تو بھی اس سے محبت فرما. یعنی حضور نے دعاؤں سے نوازا. اب حضور پھر اپنی اونٹنی کسوا پر سوار ہو جاتے ہیں. اب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں, یعنی اونٹنی میرے کنٹرول میں نہیں, میں اونٹنی کو چلاتا نہیں ہوں. اونٹنی جہاں جا کر رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا. گویا اونٹنی چلتی جا رہی, چلتی جا رہی, یہاں تک کہ ایک بستی آبادی ہے, علاقہ آیا جو قبیلہ بنو نجار, جو حضور کا ننیال ہے, اور جہاں آج حضور کا جو مزار پاک ہے, جو مسجد نبوی ہے, وہ علاقہ جہاں حضور سکھائی جاتی ہے. اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی. حضور نیچے نہیں اترے. اونٹنی کا یہ عمل تھا. پھر اونٹنی کھڑی ہوئی, پھر اونٹنی آگے بڑھی, پھر واپس آ کر پھر وہاں اونٹنی بیٹھ جاتی اور زمین پر اپنا سر رکھ دیتی. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اونٹنی کی رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ کی آخری قیام گاہ بنے گی, یہاں آپ کی آخری قیام گاہ, یعنی آپ کی تربت پاک, آپ اسی جگہ آرام فرما رہے. اونٹنی گویا یہ کہہ رہی ہے کہ حضور اب آپ کی اونٹنی جہاں جا کر روکنا ہے وہیں آپ کی جو ہے قیام گاہ ہوگی. اب حضور کی اونٹنی کو پھر ایڈ لگایا گیا, اونٹنی پھر کھڑی ہوئی اور سیدھا جا کر حضرت ابو ایوب انصاری, انصاری کس لیے کہا جاتا ہے وہ پہلے سے ہی مدینہ میں,
جو ہجرت کر کے آئے اسے مہاجر کہتے ہو تو آپ سب جانتے ہی، اسی لیے انصار کہا جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر پر یہ اٹھنی جا کر رک جاتی ہے۔ گویا یہاں پر رکنے کا سبب کیا تھا؟ دیکھو جس طرح براق جنت میں رو رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے سارے براق ہیں تو مجھے کون پوچھے گا، تو یہاں ابو ایوب انصاری بھی رات کے وقت رو رہے تھے، اتنے سارے قبیلوں کے سردار کے گھر ہیں، بھلا میں نے ٹوٹے ہوئے جھوپڑے پر حضور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے سیرت نگار میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ابو ایوب انصاری کی اس دعا نے عرش کو ہلا دیا ہو اور رب کا حکم ہوگا اٹھنی کو کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا۔ اور ایک روایت یہ ہے جو حضور کے معجزات پر کتاب غالباً حجت اللہ علیہ العالمین کا نام ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے ایک یمن کا بادشاہ جس کا نام تبع حمیری، یہ بادشاہ اپنی سلطنت بہت وسیع تھی، تو ایک مرتبہ اپنی سلطنت کا معائنہ کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر نکلا۔ اس کا لشکر کتنا ہے وہ مختصر سن لیجیے، 13,000 علماء اور حکیموں کی جماعت اس لشکر میں، 1,30,000 گھوڑے سوار، 1,13,000 پیدل۔ اب کتنا لشکر ہوگا؟ اتنا وسیع لشکر لے کر وہ جس بستی سے گزرا سارے لوگ اس کا خیر مقدم استقبال کرنے کے لیے بستی سے باہر آئے، لیکن جب یہ مکہ کی سرزمین پر آیا تو مکہ والا کوئی نہیں آیا، تو اس نے دل میں نیت کی کہ اس شہر والے گھمنڈی لگتے ہیں، میں اس شہر کو فنا کر دوں گا اور اس شہر کے باشندے کو قتل کر دوں گا۔ تب علماء کی جماعت میں تھی، ایک عالم آگے بڑھا جس کا نام سالم ہے، یہ سالم نام علماء کی جماعت کا سربراہ تھا، سردار تھا سالم آگے بڑھ کر کہا کہ بادشاہ تو یہ کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ استقبال کے لیے نہیں آئے، سن یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بھلا پوری دنیا یہاں زیارت کرنے کے لیے آتی ہے تو یہاں کے لوگ کسی کی زیارت کے لیے کیوں آئیں گے؟ تو بادشاہ نے جب یہ دل میں نیت کی تھی تو اچانک اس کے ناک اور کان سے ایسی پیپ یا پانی نکلا بدبودار کہ لوگ اس سے کئی میل دور رہنا گوارا کرتے تھے۔ تبھی وہ نے علاج کیا، کچھ نہیں ہوا۔ تبھی وہی سالم جو عالموں کے رہبر تھے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، مرض آسمانی ہے علاج زمینی ہو رہا ہے، بادشاہ تو نے جو بری نیت کی تھی نا اس سے توبہ کر، اور توبہ کرتے ہی اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ کعبے پر جب سے پہلے کسی نے گلاب چڑھایا ہے نا تو یہی بادشاہ تبع حمیری، خانہ کعبہ پر آج تک گلاب نہیں چڑھتا تھا، حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے انہوں نے کعبے پر گلاب چڑھایا، تو یہ بادشاہ نے گلاب چڑھایا اور کعبے کے جتنے خادم جسم مجاور کہتے ہیں ان سب کو ریشمی کپڑوں کے جوڑے دیے، انعامات دیے، اور پھر اپنا سفر شروع کیا یہاں تک کہ شہر مدینہ شریف جب آیا تو وہ علماء کی 700 کی جماعت آگے بڑھی اور آ کر کہا بادشاہ ہم تیرے ساتھ کیوں آئے معلوم ہے؟ یہ نہیں کہ یہ تیرا سارا لشکر زیب و زینت بن جائے، ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جانتے تھے تو یہاں آئے گا، اور اس بستی کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ بستی امام الانبیاء کی آخری قیام گاہ ہوگی، لہذا اب ہم یہی رکنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دے، تجھے جانا تو چلا جائے۔ تو بادشاہ حمیری نے کہا، بادشاہ حمیری نے کہ میں سے نہیں جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، تم یہاں رک کر کیا کرو گے؟ کیا تمہیں وہ نبی کا زمانہ مل جائے گا؟ تو سارے علماء نے کہا کہ نبی کا زمانہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا وقت آئے گا ہم اس سرزمین پر ہماری قبر ہوگی، نبی یہاں سے گزریں گے ان کی تلووں کی خاک ہماری قبروں پر ہوگی، ہماری بخشش ہوگا، اب اس علاقے سے یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا فوراً اپنے وزیروں کو بلایا، کہا اسی وقت یہاں مکانات بنانا شروع کر دو۔ تقریباً اس نے 400 مکانات بنائے، اور حضور جو مدینہ شریف آئے وہ آبادی وہی 1000 سال پہلے بن چکی، جو مکانات بنے اب 1000 سال میں وہ کتنے ضعیف ہو چکے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے 1000 سال میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر جو بعد میں نئے باندھکام ہوئے ہوں گے اس کا نقش و نگار الگ ہوگا 1000 سال پہلے، اور اس نے 2 منزلے کا ایک مکان بنایا اور وہی سالم کو بلایا، کہا سالم یہ چابی لو اور میرا یہ خط لو، اگر مجھے میری زندگی نے ساتھ دیا
حضور کا ظاہری زمانہ پایا تو میں آؤں گا، ورنہ تم نہ پاؤ تو تمہاری نسل میں یہ خط پہنچاتے رہنا، اور جب حضور آئے تو یہ خط پہنچا دینا، اور یہ 2 منزلہ مکان کوئی نہیں رہے گا، اس لیے حضور کے لیے ہے، تم رہو گے یا تمہاری نسل رہے گی، یہ چابی دیتی۔ اب سنو، یہ سالم جو علماءوں کے سردار تھے اس وقت، یہ سالم کی 21ویں پشت میں ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے، سالم کی 21ویں پشت میں ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے، اور جب حضور ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، فوراً ابو ایوب انصاری کے غلام ابو لیلہ سے کہا، ابو لیلہ میری امانت دے دو، میری امانت دے دو۔ ابو لیلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، حضور فرماتے رکو نہیں، وہ 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ کا خط جو نسل بعد نسل تم تک پہنچائے نا، وہ مجھے دے دو۔ یہی میں جیب میں نہیں تو کیا ہے، ارے نادا تو تم کہتے ہو نبی تو دیوار پیچھے کا عید میں، ارے سارے عرص پر تیری گزر جلے فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور وہاں کا بھی علم رکھتے ہیں، یہاں کا بھی علم رکھتے ہیں، حضور سب کچھ جانتے ہیں بلا شک و شبہ، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم قلعہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں نہ ہوگا۔ تو لہٰذا حضور نے وہ خط منگوایا، اور ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر خط پڑھو۔ ابو بکر نے صدیق نے بلند آواز سے خط پڑھا، جس خط میں لکھا تھا کہ آپ کے ادنا امتی، آپ کے اللہ کے ادنا بندے کی طرف سے، یعنی کہ اپنا نام لکھا تو ایک حمیری کی طرف سے، حضور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کلمہ پڑھوں گا، اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو میرا شمار بھی ان لوگوں میں کر لینا جس نے آپ کو بغیر دیکھے کلمہ پڑھا ہے، اور حضور قیامت کے دن میری شفاعت کرنا، اور میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ پر جو ہے کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، واہ عمیر تو نے کیا خوب کہا، تیرا ہر وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اب حضور ابو ایوب انصاری کے گھر پر مہمان بن کر آئے، کتنے دن رہے ہو؟ جو آقا مہمان بن کر معراج کو گئے، ابو ایوب انصاری تیری اس جھوپڑی پر بھی ہماری لاکھوں جان قربان۔ حضور اس جھوپڑی میں 7 مہینہ رہے، ابو ایوب انصاری کے گھر پر 7 مہینہ رہے، لکڑے کی چھت تھی، کچھ نہیں تھا۔ اب لوگوں کی آمد و رفت اتنی تھی کہ حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری تم اور تمہاری بیوی اوپرے منزلے میں رہو اور میں نچلے منزلے میں رہتا ہوں، نیچے رہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اب دشواریاں ہوگی، لوگ آئیں گے، اسے اوپر جانا رہے گا، تمہاری بیوی کو بھی جو ہے تکلیف ہوگی، لہٰذا وہ دونوں میاں بیوی اوپر رہتے، حضور نیچے رہتے۔ ایک رات ایسی ہوا کہ کڑاکے کی ٹھنڈک تھی، بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، اور ابو ایوب انصاری کے اوپرے مکان چھت میں جو ہے مٹی کا ایک برتن تھا، اچانک ان کی ایک پیر کی ٹھوکر لگی، مٹی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اب پانی کو اگر جذب نہ کیا جاتا، یعنی پوتا نہ لگایا جاتا، تو قریب تھا کہ لکڑے کی چھت سے پانی نیچے گرتا اور سیدھا حضور کو تکلیف ہوتی۔ ابو ایوب انصاری جن کے پاس اوڑھنے کا ایک ہی کمبل تھا، وہ کمبل سے پورا پانی ہضم کر لیتے ہیں اور پوری رات اس طرح کاپ کاپ کے نکالتے۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ لی، حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری اس کا انعام تجھے حشر میں دوں گا۔ واقعہ کچھ انہوں نے کہا بھی نہیں تھا، بس آقا نے اتنا فرمایا، ابو ایوب انصاری اس کا انعام تمہیں حشر میں دوں گا۔ اب مدینہ میں کیا واقعات روح پذیر ہوئے، بس انشاءاللہ کل کی محفل میں یہ وہ شہر مدینہ ہے، الہی دکھا دے مدینہ۔